السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں اس میں انسان ایک ایسی جاندار مخلوق ہے جو تمام جانداروں سے ایک جداگانہ مقام رکھتی ہے۔ آپ سائنس کے میدان میں جائیں تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان بھی ایک جانور ہی ہے، اس لیے کہ ایک جانور کے اندر خون کے بہنے کا، فضلے کے خارج ہونے کا، نروس سسٹم کا جو نظام ہے انسانوں میں بھی اسی طرح کا نظام ہے۔ دیکھنے کا، سننے کا جو نظام عام جانداروں میں ہے انسانوں میں بھی وہی دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے سائنس تو یہ آنکھ موچ کے کہہ دیتی ہے کہ انسان بھی دوسری جانوروں کی طرح ایک مخلوق ہے۔ لیکن قرآن مجید انسان کو بالکل جداگانہ مقام دیتا ہے۔ تمام جانداروں سے اس کا مقام الگ اور بلند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے اور دوسرے جانداروں کے اندر روح نہیں ہوتی، صرف جان ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے لیے روح اہم نہیں ہے، جان اہم ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی باڈیز کا میٹابولزم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ انتظام کیا ہے، اسے جان کہتے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی کو چلنے کے لیے اللہ نے جان کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنی روح پھونکی۔ یہ جب تک تمہارے اندر رہے گی زندہ رہو گے، نکلے گی مر جاؤ گے۔ بکری، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر خون بہنے کے لیے، کھا کے ہضم کرنے کے لیے اور اس کے تمام دوسرے معاملات جو کہ بالکل انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، بچوں کا جننا، بچوں کا پیدا ہونا، یہ تمام ایک میٹابولزم کو جاری رکھنے کے لیے ایک جان نام کی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن انسانی سانسوں کو، انسانی نظام کو کنٹرول کرنے والی چیز جان نہیں ہے بلکہ روح ہے، اللہ کی روح۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي
جب میں اس کو مٹی سے بناؤں، اس کی نقش درست کر دوں، پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ اور فرشتوں سے کہا فقعوا لہ ساجدین، تم سجدہ کرو اس کو۔ یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے انسانوں اور دیگر جانوروں کے اندر، جو آج کل کے سائنسدانوں کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو انسان مرکب ہوا جسم اور روح، اور روح کس کی؟ اللہ کی۔ تو جب تک یہ دو رہیں گے، ڈاکٹر کی فیس بھی جاری رہے گی، دواخانے بھی چلتے رہیں گے۔ جب روح نکل گئی، ڈاکٹر کی فیس بند، گھر میں روم راٹ، اور دواخانے بولیں گے لے جاؤ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ برتری ہے تمام مخلوقات پر انسان کی۔ اب انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، اس کو دو چیزوں کی طرف متوجہ رہنا پڑے گا، ایک تو جسم کی طرف، دوسرے روح کی طرف۔ اور جو انسان صرف جسم کی طرف متوجہ رہتا ہے، روح کی طرف متوجہ نہیں، وہ اللہ کا ناپسندیدہ انسان رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی طرف دیکھنے والا نہیں۔ لیکن جس انسان نے اپنی جسم کی طرف بھی توجہ کی، اپنی روح کی طرف بھی توجہ کی، وہ آدمی زمین پہ بھی باوقار رہتا ہے، انسانی سماج میں بھی وہ عزت کی زندگی گزارتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ حضرات گرامی، ایک دوسرا نقطہ بھی آپ دیکھ لیں۔ انسانی جسم کی بیماریاں ہیں، انسانی جسم کی بیماریاں بھی روح ہی کنٹرول کرتی ہے۔ جس آدمی نے اپنی روح کی طرف توجہ نہیں دی، اپنی جسم اور مزے ہی کی طرف توجہ دیتا رہا، اس کی روح کمزور رہی، وہ انسان ڈاکٹروں کا مرغوب انسان ہو جاتا ہے، 50 بیماریاں اسے لاحق ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس ظالم نے اپنی روح کی طرف توجہ نہیں دی، ہمیشہ روح کو کمزور کرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے انسانی جسم بیماریوں کی آماجگاہ بن گیا۔ آپ اس دور کا تصور کریں جس دور میں لوگ جسم کو کمزور اور روح کو مضبوط رکھتے تھے، صحابہ، تابعین، یہ وہ دور ہے جہاں جسم کمزور کا مطلب ایسا ایک لاغر بھی نہیں، بلکہ روح کے مقابلے میں کمزور۔ مدینے کے طول و عرض میں ڈاکٹر نہیں رہتے تھے۔ یمن سے ایک ڈاکٹر آئے، اس زمانے میں جو بھی حکمت جانتے تھے، مدینہ بڑا شہرت پا چکا تھا، مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، بھائی کیپٹل سٹی میں میری پریکٹس اچھی چلے گی، ڈاکٹر آئے، ایک مریض آئے تو پوچھو ان کے پاس۔ 1 سال تک انتظار کر کے انہوں نے توبہ کی کہ یہاں پہ تو کوئی بیماری نہیں پڑتا، چلے گئے۔ کہ وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کہ بیکٹیریا مدینہ چھوڑ کے چلے گیا تھا؟ کہ وائرس نہیں رہتا تھا؟ کیوں؟ انہوں نے جسم پہ توجہ کم کی، روح پہ زیادہ۔ ان کی روح مضبوط اور جسم
روح کے مقابلے میں کم تر. آج اب اتنے لوگ ہیں، ہزار میں جا کے کسی کا بھی ایک کسی 1000 کے 1000 آدمی جائیں، ایون ینگ یوتھ، کسی دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، دل کا ڈاکٹر تمام 1000 لوگوں کے ٹیسٹ کروائے تو 90% ایون یوتھ کہے گا کہ کچھ نہ کچھ بلاک ہے. سب کو آتا، اس لیے کہ روح کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، سب کی توجہ جسم کی طرف ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے. چلیے 1000 آدمی چلیں گے کیئر، اور ہم تمام کے تمام ٹیسٹ کروائیں گے. یوتھ کو لیں گے، ادھیڑ کو لیں گے، بوڑھوں کو لیں گے. ہر ایک کے اس میں آئے گا کہ چھوٹا یا بڑا بلاک آئے گا. اب شروع پریشانی. وجہ کیا ہے کہ ہماری توجہ سائنس کی طرف بہت ہو گئی ہے. واکنگ کرو، کم کھاؤ، فائبرس کھانے کھاؤ، دن میں کم سے کم 5 کلومیٹر چلو. کتنا بھی کرو بلاک کمی نہیں ہو رہا. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم بھی بولتے رہتے ہیں واکنگ کرو بول کر. لیکن روح کمزور ہو، آپ جسم کو مضبوط کرنے کا پورا سامان کر لیں اور واکنگ کر لیں، کیا فائدہ؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آدمی روح کو مضبوط کرے، اس کے مقابلے میں جسم کمزور ہو. ایسا لاغر نہیں دیکھتے ہی ہڈیاں ہی دکھائی دیں، ایسا نہیں. روح کے مقابلے میں کمزور ہونا جسم. جسم لاغر ہو، ایک پکڑ کے خالی گلا پکڑ کے ہلا جائے تو پنگے کو ایسا ہل رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری وقت آ گیا بول گئی. یہ بھی پسند نہیں ہے اسلام کو. جسم مضبوط ہونا اور روح اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہونا. حضرت عمر فاروق جا رہے تھے، ایک نوجوان اپنی جوانی میں لاغر جا رہا. بلایا کون، کیا بات ہے؟ بولے نہیں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا چھوڑ دیا، راتوں میں جاگ رہا ہوں. ہنٹر نکال کے بولے یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، کل باطل کے مقابلے میں کہاں ٹھہرا رہے گا تو؟ اسلام کو لاغر پن پسند نہیں ہے. ہاں جسم مضبوط ہو، روح جسم کے مقابلے میں زیادہ تر مضبوط ہو، یہ پسند ہے. اب ہمارا حال ان جانوروں کی طرح ہو گیا ہے جو صرف جسم کی طرف ہی متوجہ ہیں. دیکھیں عام طور پہ آج کل جانوروں میں بزنس شروع ہو گیا. دیکھیں مرغیوں کا بزنس 6 مہینے کے اندر موٹی ہو کے 2 کلو کی یا 1.5 کلو کی ہونا. اب کھلاؤ فیڈنگ، نہ ہلنا نہ جھلنا فیڈنگ. اور ہمارا بھی حال ایسے ہی، اتنا کھاؤ چلو بھی نہیں، گاڑی پہ چلو. جیسا مرغی موٹی ہو رہی ویسے ہم موٹے ہو رہے ہیں. روح کی طرف توجہ نہیں، صرف کھانے کی طرف. شیپ فارم میں جائیے، شیپ فارم والا کہے گا کہ بقرعید قریب آ رہی ہے، 3 مہینے ہی میرے ہاتھ میں ہے اور ایک ایک بکرا اتنا وزندار ہونا چاہیے، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ. آج مسلمان گھروں میں بس یہی، بچوں کو کھلاؤ پکاؤ کھلاؤ پکاؤ کھلاؤ. نماز پڑھا بیٹا؟ نہیں پوچھو. آج کچھ قرآن پڑھے بیٹا؟ نہیں پوچھو. کیا کھاتا بیٹا شام میں آ کے؟ یہ پوچھو. ہر گھر کا یہی معاملہ. کوئی ماں اپنے بچے سے آج یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ بیٹا آج تم نے فجر پڑھی، آج تم نے قرآن پڑھا، آج تم نے ذکر کیا،
آج تم اللہ کو خوش کرنے کے کیا کام کرتے رہے؟ نہیں بیٹا 10 بجے اٹھو، آدھے گھنٹے میں گرم گرم کھچڑی تیار رکھ دوں گی۔ کیا ہے؟ شیپ فارم ہے، ہر گھر اپنا شیپ فارم بن گیا ہے، بچے وزندار، پیٹ بڑے، کام کرنے کے قابل نہیں، بامبے کی زبان میں آلسی، کوئی کام کرنے پڑھنے کے قابل نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ہماری روح کی طرف توجہ کم کر دی، تمام تر ان غذاؤں کی طرف توجہ ہے جو صرف ہمارے ٹیسٹ بڈس کو مزہ دیتے ہوئے جسم کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ ہم آج چاہیں گے کہ وہ کیا غذائیں ہیں جس سے روح مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی روح کو مضبوط کر لیں، ڈاکٹر دور اللہ قریب، مقاصد آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں، مسلمانوں کے پیٹ میں شاہین زادے پیدا ہو جائیں گے، شیپ فارم کے شیپ نہیں بلکہ شاہین زادے جو آسمانوں میں اڑیں گے، لوگوں کو متوجہ کریں گے اپنی طرف۔ وہ کیا غذائیں ہیں جس سے ہم اپنی روح کو مضبوط کریں گے؟ وہ غذاؤں کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ دیکھیے، ہمارے حیدرآباد میں دعوتوں کا ایک سٹینڈرڈ ہو گیا، جسم کے لیے ٹیسٹ بڈس کو مزہ دینے کے لیے ایک دعوتوں کا سٹینڈرڈ ہو گیا۔ میں اس سٹینڈرڈ کو کمپیئر کرتے ہوئے روحانی غذا آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جب کبھی بھی آپ اس ٹیبل پہ بیٹھے تو یہ بھی یاد آ جائے، ارے میرے روح کا کیا ہے، یا میں اس طرف توجہ دے رہا ہوں کیا۔ عام طور پہ آپ جائیں، ایک عام سٹینڈرڈ جو ہو گیا، جس سے کم مسلمان اپنی توہین سمجھ رہا، زیادہ کرنا اچھا سمجھ رہا، لیکن جس دعوت سے کم تر اپنی توہین سمجھ رہا۔ ایک سٹارٹر ہوتا، ایک پلیٹر ہوتا 4 آئٹموں کا، اس کا 2 گریوی کے سالن یا تو چکن کے ہوتے یا ایک چکن ایک مٹن کا ہوتا، پھر ایک بریانی، پھر کم سے کم 2 میٹھے۔ اس سے کم تر اگر کوئی اپنی ولیمے میں یا اپنی دعوت میں رکھنا چاہے تو وہ اپنی توہین سمجھتا، گھر والے اس کی توہین سمجھتے۔ یہ عام سٹینڈرڈ آج کل ہو گیا ہے۔ ہم بھی چاہیں گے کہ روح کی ڈائٹ، یا یوں کہیے کہ ڈنر آف اسپرٹ، اسے کمپیئر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک سٹارٹر، پلاٹر کے 4 آئٹم 5، 2 گریوی والے آئٹم 7، اور ایک بریانی 8، 2 میٹھے الگ۔ یہ 8 آئٹم روحانی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بیان فرمائے۔ وہ آیت کو ہم اچھی طرح آپ پکڑ لیں، اس پہ عمل کر لیں۔ روح کی غذا کے لیے بہت ضروری ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ 8 آئٹم ہیں، میں اس کی تشریح کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی روح کی کیسی شاندار غذا ہے۔
اس کے بعد 2 میٹھے بعد میں دوسری جگہ سے ہم لے لیں گے، تاکہ روحانی غذا کمپلیٹ ہو جائے اور ہم تمام کے تمام اپنی جسم کی غذا سے زیادہ ادھر متوجہ ہو جائیں، دنیا میں بھی باوقار زندگی، شاہین بن کے زندگی گزارے، اللہ کے پاس بھی ہم پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ سٹارٹر آیت میں خود ہے، سٹارٹر التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار لوٹنے والے، روح کی ڈائٹ کا سٹارٹر، روح کی ڈنر کا سٹارٹر تائبون، توبہ کرو۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اس آیت میں تائب کا مطلب اللہ کی طرف بار بار لوٹنے والے۔ ذری غلطی ہو گئی کہ اللہ کی طرف لوٹے، ذری لغزش ہو گئی کہ اللہ کی طرف لوٹے، صبح لوٹے، دوپہر لوٹے، شام لوٹے، آدمی کی روح زندہ رہتی ہے، صحت مند رہتی ہے۔ جو آدمی توبہ نہیں کرتا اس کی روح مردہ۔ اللہ کے نبیوں کا، اولیاء کا، صالحین کی مرغوب روحانی غذا توبہ، سب سے مرغوب۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا، لوگوں استغفار کرو، توبہ کرنے کا طریقہ استغفار ہے، لوگوں استغفار کرو، استغفار کرو، میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 ٹائمز۔ کیا غذا ہے مرغوب؟ کون؟ سرور کائنات، امام الانبیاء، انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں کہ توبہ میری روح کی مرغوب غذا ہے، میں دن میں 100 دفعہ اسے حاصل کرتا ہوں، میری امت کے لوگوں تم بھی حاصل کرو۔ اٹس اے سٹارٹر۔ یہاں سے روح کی غذا شروع ہوتی ہے، بھرپور کھانا، سٹارٹر۔ عام طور پہ یہ رجحان ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا، یہ غلط تصور ہے۔ توبہ کا مطلب پلٹنے کے ہیں۔ پلٹنے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، دوسرا کم تر اچھے عمل سے بہتر اچھے عمل کی طرف لوٹنا۔ تائب کا مطلب 2، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اچھا عمل کیے، اس میں کم تر اچھا عمل ہوتا ہے، بہتر اچھا عمل ہوتا ہے، کم تر اچھے عمل سے بہتر اچھے عمل کی طرف لوٹنا بھی توبہ ہے۔ اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کیا اللہ کے علو شان کے مطابق ہے؟ اللہ کے شائن شان کے مطابق ہے؟ ہماری یہ کھوٹی نمازیں کیا اللہ تعالیٰ کی علو شان کو تسکین دے سکتی ہیں؟ ہمارے یہ جو کھوٹے سکے اعمال کے جو دنیا میں چل رہے ہیں، جس پہ ہم اپنا سینہ پھلائے ہوئے ہیں، یہ داڑیاں جو بڑھ رہی ہیں، یہ لبادے جو ہم پہن رہے ہیں، کیا ہے؟ کیا اللہ کی علو شان کے مطابق ہیں یہ؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ توبہ کیا کرتے تھے۔ روح فرما رہتی ہے توبہ کرنے والوں کی، روح مضبوط رہتی ہے توبہ کرنے والوں کی، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے روح۔ کتنے ہی اولیاء اللہ کے بارے میں آیا کہ انہوں نے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے درجات کو اتنا بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اٹھایا کہ قیامت کے تک کے لیے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ امت آج انہیں اولیاء اللہ مانتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان لانے والو، مجھے ایک ماننے والو، میرے آخری نبی کی امتیو، دیکھو توبت نصوحہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے برے اعمال کو تم سے ساخط کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ آج کا وہ دن ہے کہ اللہ اپنے نبی اور اس کے ماننے والے ساتھیوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے داہنے دوڑ رہا ہوگا، اور وہاں پہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ کوٹ فرمائے، جو دعائیں اہل ایمان کی زبان پر ہوگی، اے اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے ہمارے مولا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مالک۔ یہ اس وقت جبکہ نور دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، داہنے دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، نتیجہ سامنے آ چکا ہے، لیکن زبان پہ وہی مالک ہمارے اس نور کو تکمیل فرما دیجئے، اس نور کو بڑھا دیجئے، تکمیل کر دیجئے، مالک گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے خال ہی لوگ ایسے ہیں جو ہماری گناہوں کی طرف، اپنے ذاتی گناہوں کی طرف متوجہ ہیں۔ ہر آدمی اپنے بالکل سطحی قسم کے نیک اعمال پر اتنا شاد اور مطمئن ہے کہ اپنی نیکوکاری کا روب لوگوں پہ جمانا چاہتا ہے۔ اگر اپنے نیک اعمال کا روب دوسروں پہ جمائے، سب سے پہلے لاش روح مردہ ہو جائے گی۔ تو سٹارٹر یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ روحانی دسترخوان کا سٹارٹر، اہل ایمان کا سٹارٹر جو جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، بھرپور توبہ کرے۔ فجر کے بعد بیٹھے، ظہر کے بعد بیٹھے، عصر کے بعد بیٹھے، ہمیشہ توبہ کرتے رہے، مالک توبہ، میری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ استغفار کرے، 100 دفعہ استغفار کرے۔ جان آ گئی روح کے اندر، زبردست جان آ جاتی ہے روح کے اندر۔ اب سٹارٹر ختم ہوا تو اب پلاٹر آ گیا، 4 آئٹم کا پلاٹر، روحانی غذا، العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 4 آئٹموں کا پلاٹر۔ یہ جب پلاٹر آتا کیسا لے لیتے؟ رکھتے ہی لے لیتے، میں میرا دوست ختم، پورا خالی، دوسرے کو نہیں ملنا۔ 2-3 دوست ہم مل کے بیٹھتے، ہمارے سے 1-2 بیٹھ گئے تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا، پلاٹر اترا خالی، ادھر رکھ دیے۔ روحانی پلاٹر ایسا کھاؤ۔ التائبون سٹارٹر ہو گیا، التائبون العابدون، پلاٹر کی 4 باتیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ 4 آئٹم کیا ہے؟ یہ عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کرنے والے۔ 4 آئٹم ہیں۔ روح کو
مضبوط کرنے والی، روح کو غذا فراہم کرنے والی 4 آئٹموں کا پلاٹر. بھرپور کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ لوگ لجائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے، کیا کھا رہا رے. اتنا کھاؤ. عابدون کا مطلب کیا؟ یہ بیکار قسم کی غذائیں جو کھانے کے بعد ڈاکٹر کے سوا کسی کو فائدہ نہیں دیتی. چلے تو سانس، بیٹھے تو سانس، اٹھنا بیٹھنا مشکل. یہ 4 آئٹم. العابدون، عبادت گزار. عبادت گزار کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ایسی گزارنا، 2 کام کرتے ہوئے زندگی گزارنا تو عبادت گزار بندہ ہے وہ. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ کرنا، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرنا. ویری سمپل. عبادت گزار. وہ لمبے چوڑے مقالے کتابوں کی ضرورت نہیں، صرف 2 ہی باتیں. عبادت گزار کون ہے؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ کرنا، جو چیز پسند نہیں ہے نہیں کرنا. That's all. عبادت گزار. وہ عابدون کی تشریح آپ ہمارے مصنفین سے لکھیں گے بہت عمدہ بہترین انداز میں. اس کا نچوڑ بس یہی ہے، نیک کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا، جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے وہ رک جانا. وہ کیا ہے؟ عابدون. حامدون، اللہ کی تعریف بیان کرو. وہ مالک ایسی چیزیں، ذہن کو متحیر کرنے والی چیزیں اپنے نشانیوں کے طور پہ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، پیٹ پھیر کے چلے جاتے. ارے معمولی ایک IAS آفیسر، IAS کا ایگزام پاس ہوا، ہر جگہ اس کی تقریب ہو رہی، اس کی تعریف ہو رہی. ایک IIT میں داخلہ ہو گیا، اس کی تعریف ہو رہی. اللہ کی نشانیاں، دنگ کر دینے والی نشانیاں، جن کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے انسان نے کروڑوں روپے لگا کے اپنے یونیورسٹیاں بنائیں، اپنے لیبورٹریز بنائے. اگر وہ نشانیاں زمین پہ نہ پھیلاتا، نہ لیبورٹریز رہتی، نہ یونیورسٹیز رہتی، نہ ڈگریاں رہتی. ٹیک اٹ فرام می. اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، یونیورسٹی بنے گی، لیبورٹری بنے گی. آپ کا پورا علم دنیا کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا. وہ جب دے دیتا ہے تو علم ملتا ہے. ایسا زبردست خدا، ایسا زبردست رب، اس کی تعریف نہ کرو، ایک لفظ نہ نکالو زبان سے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اندھے کو بھی دیکھ رہے ہو، تعریف نہیں کرے مالک تیرا شکر ہے مجھے آنکھیں دیں. دواخانوں کو اپنے رشتہ داروں کو پہنچاتے ہو، وہاں پہ سمجھ میں بھی آتا ہے کنٹراسٹ کہ یہ بیمار ہے میں صحت مند ہوں. اللہ کی تعریف نہیں کرتے، مالک تیرا شکر ہے میں صحت مند ہوں. حامدون، مبالغہ، ایگزیجریشن، بہت 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 تعریف کرنے والے. فجر کے بعد، ظہر کے بعد جو چیز بھی اللہ کی نشانی، جو چیز بھی دکھی، تعریف. الحمدللہ 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 عدد ما خلق فی السماء، الحمدللہ عدد ما خلق فی الارض، الحمدللہ عدد ما بین ذالک، الحمدللہ عدد ما هو خالق. مالک آسمان میں جتنی مخلوق ہے اس کے برابر تیری تعریف، زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کے برابر تیری تعریف. مالک زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر تیری تعریف.
دنیا میں آج تک جو تو نے پیدا کیا قیامت تک جو پیدا کرے گا اس کے برابر تیری تعریف. کیا کیا اللہ کے نبی نے بتا دیے ہم کے طریقے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ بے عیب ہے، اور اللہ تعالی سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، اللہ تعالی بڑا عظیم ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے. اس کے بعد فرمایا عدد خلقی، جتنی مخلوقات کو تو نے پیدا کیا، یونی سیلولر امیبا سے لے کر ملٹی سیلولر لیونگ بینگ تک جتنے لوگوں کو تو نے پیدا کیا ان کے برابر تیری تعریف مالک، پھر بھی تیری تعریف نہیں ہو سک رہی ہے. عدد خلقی ورضا نفسی، اتنی زبردست تیری تعریف، اتنی تعریف، اتنی تعریف، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، راضی ہونے تک تیری تعریف. وزینت عرشی، تیرے عرش کے وزن کے برابر. وسیع، پوری کائنات پر، سورہ آیت الکرسی میں ہے کہ پوری کائنات پہ اس کا عرش چھایا ہوا ہے. اس کے وزن کے برابر اس کی تعریف. اور پھر کیا؟ وَمِدَادَ کلماتی، تیرے کلمات جو ہیں ان کلمات کے برابر تیری تعریف کر رہے. روح کیسے زندہ رہے گی؟ جس نے سانسیں دی اس کی تعریف نہیں ہو رہی. روح زندہ، مردہ، خالی پیروں کا پیر جو شادی خانوں کے بھاگنے کے لیے طاقتور ہے، بس فالتو کامہ کرنے کے لیے ہاتھ پیر میں طاقت ہے، روح کمزور. سائحون، روزہ رکھنے والے، کیا بہترین پلاٹر ہے بھائی روح کا، کی غذا کا. عبادت، حمد، تعریف، اور تیسرا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے آپ. ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کو روزہ رکھتے تھے. صبح اٹھے دیکھا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، روزے کی نیت کر لی. کبھی ایسا دن آیا زندگی میں، صبح اٹھے بیگم نے کہا آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ روزہ رہ لیں گے، چلو بیگم شام تک. کبھی آیا ایسا دن؟ پھر کس روح کو لے کے پہنچیں گے اللہ کے نبی کے پاس؟ چلو نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، شکر گزاری میں روزہ تو رہو سحری کر کے. سال بھر انتظار کریں گے، اس کے بعد جب حلیم کے دیگ پہلے بنیں گے تو روزہ رہیں گے. یہ ہمارا روزے کا کانسیپٹ ہے. روزہ روح کو قوت دینے والی چیز ہے. اور جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ اولیاء نہیں بنے روزہ رکھے بغیر. جتنے صالحین ہیں وہ صالحین نہیں بنے روزہ رکھے بغیر. الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، میں پوری حدیث نے اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، ٹائم بہت قریب ہے، ابھی تو پلاٹر میں ہی ہے، بریانی اور میٹھے بھی نہیں ہیں، ابھی بہت آگے جائیں گا ایسا لگ رہا ہے. لیکن آپ ڈرو مت، دوپہر کے دستر پہ 2-4 منٹ لیٹ پہنچیں گے، اس سے زیادہ نہیں. اسے اپنے گروہ سے کیا لینا ہے؟ اپنا بھوک لگے تو کھانا ہونا، ہاں وہ دیٹ از ویری امپارٹینٹ. روح سے کیا لینا ہے اپنے کو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اگر تم میری قیامت میں قربت چاہتے ہو تو سجدوں سے میری مدد کرو، بولے جتنے زیادہ سجدے اتنے میرے قریب، جتنے کم سجدے دور۔ کیا خوش قسمت آدمی ہے جو سجدوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا قربت قیامت میں حاصل کرتا ہے۔ یہاں فجر کے بعد ہمارے پاس درس قرآن ہوتا، بڑا عمدہ قسم کا 10-15 منٹ کا، سلام پھیرتے ہی گد 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 گھر جا کے سونا ہے۔ وہ بیٹھے حامدون میں اپنے آپ کو شامل کیا، اللہ کی حمد کرتے ہوئے۔ قرآن کا درس سننا بھی تو اللہ کی تسبیح ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹھے، پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہوا، رکوع اور سجدہ کرے۔ کتنا بہترین پلاٹر صبح صبح آپ کو ملے گا۔ نہیں، بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، کیوں نیند ہونا؟ جب سلا کے مٹی ڈالیں گے تو کوئی اٹھانے والا نہیں رہے گا، جب کیا کام آئے گا؟ اب آئیے پلاٹر سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اب پلاٹر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بعد 2 گریوی والا آئٹم، یا تو 2 چکن ہوں گے یا مٹن چکن۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ 2 چیزیں اہم ہیں۔ خالی صبح اشراق پڑھ لیے گھر جا کے پھر دوپہر میں یہ نہیں چلتا۔ معاشرے پہ بھی نگاہ ہونا، معاشرے میں برائیاں ہوں، سب سے پہلے آپ کی روح مرتی ہے۔ آپ کتنے ہی سجدے کر لیں، آپ کتنے ہی روزے رکھ لیں، آپ کے موجود ہوتے ہوئے معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں، آپ کی روح مردہ قرار دی جائے گی، مردہ روح ہے وہ۔ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ بیسک ہے۔ یہ غذا جو نہیں کھاتا اس کی روح کمزور، داڑھی بڑی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، تقریر شاندار ہوگی، درس قرآن عمدہ ہوگا، لیکن اس کے محلے میں یا اس کے آس پاس میں برائیاں ہوں اور وہ برائیوں کے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہا ہے، روح مردہ، انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو، دونوں روح مردہ۔ محلے کی روح مردہ، آدمی کی روح مردہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، اور جو سب سے پہلی بات وہاں فرمائی، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح مردہ ہوتی ہے تو دعا سر سے نہیں اٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ اس شکل میں آئے گا کہ تم چیخ چیخ کے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں سر سے اونچی نہیں اٹھیں گی۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ شب قدر، خانہ کعبہ آنکھوں کے سامنے، دعاؤں کا ماہر امام، 25 سے 30 لاکھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، عرش کو ہلانے کی کوشش، جتنی دعائیں ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے دن مسلمان بستیوں پہ بمباریاں۔
یہاں ختم، وہاں ختم، وہاں ختم، وہاں ختم. ریڈ دا میسج. میں اس دعا کو، اس مقام کو ناکارہ نہیں کر رہا ہوں. بہت عمدہ دعا، بہت ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ظاہراً یہ جو لگ رہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر برائیوں کو ہوتے ہوئے تم نہیں روکو گے تو تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. وہ اہم ترین دعا شب قدر کی، ختم قرآن کی، خانہ کعبہ کے قریب عمدہ امام کی، 50 لاکھ آنکھوں کی آنسوؤں کی دعا نہیں سن. وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، اس کی روح کمزور ہوتی ہے. روح کب کمزور ہوتی؟ جب روح کمزور ہوتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. روح مضبوط ہوتی ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. اگر یہ کام تم کر سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، یہ بہت عمدہ کام ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو زبان سے روکو. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو زبان سے روکنے کی تو کم سے کم دل میں برا سمجھو. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. ایمان کا کمزور درجہ مطلب روح کمزور. خالی برائی، نماز پڑھے، باہر نکلے، برائی کو دیکھا بہت بری بات ہے بول کے چلے گئے، روح کمزور ہے. اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی تمہارا ایمان کمزور. محلوں میں کوششیں ہونی چاہیے. کون سی برائیاں پھیل رہی ہیں، کیسی پھیل رہی ہیں، ایک کم سے کم گروپ ہونا چاہیے. مسجد میں ان کو بیٹھنا چاہیے، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو روحانی صحت کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو محلے کے محلے تباہ ہو جائیں گے، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. اب آ جائیے بریانی کے بغیر دعوت کیسے؟ اور روحانی دسترخوان جو آپ کے سامنے قرآن بچھا رہا ہے، اس میں بریانی کی جگہ کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دنیا میں دی ہے اس کے چند حدود متعین کیے. آنکھ دی، آنکھ کے حدود ہیں. بیوی کو دیکھو ثواب، بیوی کو چھوڑ کے کسی نامحرم کو دیکھو نہیں، ناٹ الاؤڈ، حد مقرر ہے. زبان کی حد، گالی نکل رہی ناٹ الاؤڈ، بیجا باتیں ہو رہی ناٹ الاؤڈ، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے ناٹ الاؤڈ. قرآن پڑھو الاؤڈ، حدیث پڑھو الاؤڈ، دین کی بات کرو الاؤڈ، نیکی کی تلقین کرو الاؤڈ، برائی سے روکو الاؤڈ، غیبت کرو ناٹ الاؤڈ. حد، ہر چیز کی حد ہے. اور یہ حدود کی پابندی جو نہیں کرتے ان کی روح مردہ ہو جاتی ہے. یہ روحانی دسترخوان کی بریانی ہے. آپ مسجد میں تو اللہ کے حدود کی پابندی کرے، گھر جا کے گھر میں اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کرے تو روح مضبوط نہیں رہے گی. 24/7 روح کو صحت مند رکھنا ہے، روح کو غذا پہنچانا ہے تو اللہ کی حدود کی پابندی. مسجد میں آنکھوں کی حدود ہی کیا ہیں؟ کوئی بچی دکھتی، باہر گئے تو ہے حدود. اب میں بول رہا ہوں، آپ لوگ خاموش سن رہے، زبان کی حدود ہی کیا ہیں؟ جب باہر نکل کے کوئی کچھ کوشچن کریں گا، جب آپ کو زبان استعمال کرنے کا موقع ملے گا، جب حد آئیں گی. مسجد سے نکلیں گے، ہاتھ پیر چلانے کی نوبت آئے گی کہ برائی کی طرف جا رہے ہیں یا بھلائی کی طرف، حد آ جائے گی.
حضرات گرامی، بغیر میٹھے کے دعوت مکمل نہیں ہے۔ اس آیت میں تو 8 آئٹم ہیں۔ سورہ توبہ کی 112 آیت، روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس پہ عمل کرو۔ اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کسی کا نقصان نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی نقصان، آپ کی وساطت سے ملت اسلامیہ کا نقصان، اور پھر قیامت میں اللہ کے پاس جواب دہی اور وہاں پہ رسوائی۔ اور یہ جو روح کی مٹھائی ہے، کم سے کم اپنی جو دعوتوں کی مٹھائی ہے وہ کم سے کم شوگر والے نہیں بول کے تھوڑا کھا لیتے وہ لوگ، نہیں میرے کو شوگر ہے بولتے لیکن لیتے۔ یہ جو مٹھائیاں ہیں 2 روحانی دسترخوان کے، الاؤڈ فار آل، بھرپور کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ لوگ رش کرنے لگیں، کیا کھا رہا بھائی، کیا کھا رہا بھائی۔ دسترخوان پہ جو دنیا جسمانی دسترخوان پہ اگر آپ زیادہ کھانے لگے، ارے کیا کھا رہا بھائی، بہت کھاؤ دکھ رہا، ادھر آ کے کھاؤ، فرشتے بولیں گے واہ کیا کھا رہا بھائی، واہ واہ، رش کریں گے فرشتے، پورے بولیں گے مالک یہ بہت کھا رہا، اس سے میرا نکاح کروا دیجئے مالک، بہت کھا رہا۔ مسکرانے کی بات نہیں، حقیقت ہے۔ حوریں جھانک کے دیکھیں گی، یہ روحانی دسترخوان سے بہترین کھانے والا، زیادہ کھانے والا، میرا شوہر بنا دیجئے مالک اسے۔ اس مقام پہ پہنچنا ہے دوستو، جسے کہ سانسیں کب تک چلیں گی، کب تک چلیں گی سانسیں۔ آئیے ایک میٹھا، آج کل یہ میٹھا میں ایک سادہ میٹھا نہیں رہتا، اس میں 2-3 آئٹم رہتے، دیکھیے کچھ نہ کچھ ملا کے یہ وہ کرتے، ویسے اس میں یہ میٹھے میں 2 آئٹم ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنے غصے کو تھامتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو غصے کو تھامتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ روحانی دستر کا میٹھا، غصہ آئے تو تھامو، روح مضبوط ہو جائے گی، غصہ آیا نکالے، روح برباد۔ آج ہمارا غصہ بہت آ رہا، دیکھ غصہ آ گیا تو تیری نوبت تو دیکھ لینا پڑتا، ایسا ڈرا رہے ہیں غصے سے، مردہ روح لیے ہوئے پھر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غصہ آیا تھامو، کنٹرول کرو، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا بیٹا بہت کر رہا، آتا نہیں دیکھتا ہوں، ایسا ہر ایک کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے، محلوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں، دوستوں میں، موقع ملتے ہی دبا دینا، مردہ روح کی علامت۔ دینی جماعتوں میں چل رہا ہے یہ، اب میری مخالفت ہو رہی، دیکھتا ہوں تو وہ پکڑ کے بیٹھ جاتا، وقت آتے ایسا دباتا آواز نکل جاتی اس کی۔ مردہ روح لے کے دین کی کام کرنا چاہ رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ دنیا والے تو دیندار بولیں گے، اللہ کے پاس روح نکالی جائے گی، پورے پھوڑے رہیں گے روح میں، پھوڑے جیسا کلیجی میں پھوڑے رہتے ہیں، دیکھیے روح میں پھوڑے۔ بھرپور کھائیے میٹھا، والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو غصے کو تھامیے، کنٹرول کیجئے، ختم کیجئے، والعافین عن الناس، ہر طرح کی غلطی کو لوگوں کی معاف کر دیجئے۔ آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہوگا، کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا، جسٹ معاف کر دو۔ تن و من روح کو لے کے اللہ کے دربار میں پہنچو یارو، یہاں 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کے نقصان پہ غصہ نکال دیے، کمزور روح کو لے کے اللہ کے پاس کیا۔ اور دوسرا میٹھا زبردست،
اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، پیسہ خرچ کرنا، روح کو بالیدہ کرنے والی چیز، روح کو صحت مند کرنے والی چیز۔ نگاہیں ہمیشہ کون پریشان حال ہے، کون بھوکا ہے، کون غریب ہے، کون بچہ فیس نہیں دے سکتا، ایسی لگی ہوئی رہنا۔ میری شادی ایسی ہوگی، پیسہ جمع کے گھر کا خرچہ ہی اتنا بڑھا دے رہے اپنے ساکھ جمانے کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نکل رہی نہیں۔ پورا امیج میکنگ، فالس امیج کی بنیاد پہ ہم اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں۔ آمدنی سے زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں تو غریبوں کو کہاں سے دے سکتے ہیں؟ آمدنی سے زیادہ خرچہ کب کرتے ہیں؟ جب اپنی دنیاوی امیج کو کی ساکھ جمانے کے لیے، جب ہی ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ جو آخرت کی امیج کے لیے کرتا خنات 10,000 ملے 8,000 میں خرچ زندگی گزار کے 2,000 کل کیا ہوتا بچا لیتا۔ جو امیج میکر ہے 10,000 آنے کے بعد 15,000 خرچ کرتا، 5 کہاں سے لانا سوچتے رہتا۔ ہم مسلم معاشرہ اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ امیج میکنگ پہ زندگی گزار رہا ہے۔ پیسے ہو نہ ہو، بچے کی شادی شاندار ہونا، ہاں امیج ہے، امیج کہاں سے لا کے دیں گے؟ جتنا کمائیں گے خرچ میں دیتے جائیں گے تو غریبوں کو کہاں سے لا کے دیں گے؟ اس روح کی طرف کیا توجہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلوا علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی، آپ اپنے ساتھیوں سے صدقہ لیجئے، خذ من اموالہم، ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے۔ کیوں لیجئے؟ 2 کام کے لیے، تطہرہم، ان کے تطہیر کرنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے، وتزکیہم بہا، ان کو ان کے اموال کو صاف کرنے کے لیے۔ اور یہیں مت رکیے، وصلوا علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کی دعا مومنین کے لیے سکون قلب کا باعث بنتی ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ کیا ظالم مسلمان ہو گئے یارو، پورا اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرا تو اسے میں دعا کر دوں، نہیں کرتا۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی؟ مول صاحب دعا کرو، مول صاحب دعا کرو، چٹھیاں آتے۔ اللہ کے رسول کی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کب ملے گی؟ اللہ نے خود کہا کہ ان سے اموال لو، ان کی تطہیر اور تزکیہ کرو، ان کے لیے دعا خیر کرو، وصلوا علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا باعث ہوگی۔ آج بھی کوئی آدمی، صحابہ نے جب اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کے رسول کے سامنے لا کے دیا، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ آج بھی وہی دعائیں ہر آدمی کے لیے قبول ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں غریب لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بھائیو، اور بھی کئی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ 10 چیزوں کی طرف توجہ کریں ہم۔ سانسیں چل رہی ہیں، سورہ توبہ کی 112 آیت اور اس کے ساتھ یہ 2 جو میٹھے ہیں، غصے کو تھامنا، لوگوں کو معاف کرنا اور غریبوں کی طرف توجہ کرنا، اس پہ اگر ہم رہیں، کون ڈاکٹر، پورے ڈاکٹراں پریشان ہو کے بھاگ جانا کہ حیدرآباد میں بیمار ہی نہیں ہو رہے بھائی۔ واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ٹھہر کر جس کی روح مضبوط، بیماری قریب نہیں آتی۔ وہ ظالم جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہو، بولا an apple a day keeps the doctor away، بولا روز ایک سیب کھاؤ ڈاکٹر دور رہتا۔ ظالم اس کو معلوم ہی کیا ہے، یہ دستر پہ آؤ، keeps the doctor miles away، miles away نہیں، miles away۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔